أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين ونيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال امام جواد علیہ السلام من زار عمتی بقم فلہ الجنہ. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بھی میری پھوپھی کی زیارت کی قم میں اس کے لیے جنت ہے، جنت واجب ہے، انعام میں جنت ہے. تو بہرحال معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے دیگر تاریخیں ہیں، لیکن یہاں جو ہے آج کی تاریخ ہے نا مانتے ہیں. بہرحال اسی حساب سے کچھ ذکر کرنا ہے شہزادی کے سلسلے سے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مقام یا منزلت جو عظمت ہے نا بیٹی کا ہے، یا آپ دیکھ لیں کہ پیغمبر کی جو نسل آگے بڑھی ہے نا وہ بیٹی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے تو آپ دیکھیں کہ جو اس سلسلے میں بے شمار روایت ہے، حدیث ہے نا. معصومین نے پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ مثلا جو ہے یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی ہو تو روایت میں یہ ہے کہ فرشتے جو ہے ملائکہ اس کے گھر کی طرف دیکھتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جس گھر میں بیٹیاں ہوں وہ گھر ملائکہ کا زیارت گاہ بن جاتا ہے، دیکھتے ہیں. اور پیغمبر اکرم نے فرمایا حدیث ہے کہ اگر گھر میں بیٹیاں ہیں پرورش کر رہا ہے تو حدیث میں یہ ہے کہ دن اور رات ملا کے 24 گھنٹہ ہوتا ہے نا، 24 گھنٹہ دن اور رات ملا کے فرمایا کہ اسے جو ہے 1 سال کا ثواب ملے گا. اور یہ بھی حدیث ہے نا رسول اسلام سے فرمایا کہ جو 2 بیٹیوں کی پرورش کر رہا ہے، ان بیٹیاں گھر میں ہے تو پھر وہ جو ہے جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. جنت ہے نا، جنت جو ہے جو ذکر ہے عرض کا ذکر ہے نا، زمین اور آسمان ہے نا، عرض کا ذکر ہے، طول کا نہیں. قرآن مجید میں جو ذکر ہے وہ عرض کا ذکر ہے. اور اس کے لیے کہ وہ رسول اسلام کے پیغمبر کے ساتھ ہوگا. دیکھیے جنت کے سلسلے سے جو یہ ہے کہ جنت زمین اور آسمان یہ عرض ہوگا. تو ایک شخص نے مولا علی سے سوال کیا، کہا یہ بتائیے کہ جب جنت کے سلسلے میں یہ ہے عرض میں کہ زمین اور آسمان، تو وہ سوال کیا اس نے تو پھر جو ہے جہنم کہاں ہے؟ تو مولا علی نے اسے جواب دیا ہے نا. مولا نے کہا یہ بتاؤ کہ جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ ہمت کر کے ایک صلوات پڑھ دیجئے. تو فرمایا کہ جنت میں ہوگا، اور جنت میں جو ہے ہمسایہ کو اسی طریقے سے جیسے 2 انگلیاں ہیں قریب میں، 2 انگلیاں قریب میں. تو اب آپ دیکھ لیں تاریخ اگر غور کریں کہ یہ جو نسل انسانی آگے بڑھی ہے، جناب مریم ہے، ان کے بیٹے کا نام جناب عیسیٰ ہے، لیکن جو ہے ان کے باپ نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بغیر
باپ کے تو نسل آگے بڑھ سکتی ہے لیکن بغیر ماں کے نسل آگے نہیں بڑھ سکتی. تو معلوم یہ ہوا کہ عورت جو ہے یہ بقائے نسل انسانیت ہے. پڑھیے صلوات. تو اب جو ہے جو بیٹیوں کے سلسلے میں جو ذکر ہے حدیث روایت میں یہ ہے کہ تمام اصحاب موجود تھے. پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ایک دور ایک زمانہ ایسا آئے کہ وہ رسول اسلام کی نگاہ میں فرمایا ہماری نگاہ میں قابل تعریف نہیں ہوں گے, قابل مذمت ہوں گے. جب کہا کہ قابل مذمت ہوں گے, قابل تعریف نہیں ہوں گے, تو کہا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ یہودی ہوں گے؟ ذہن تو ادھر ہی جاتا ہے نا. یہودی ہوں گے؟ کہا نہیں. نصارہ ہوں گے؟ کہا نہیں. پھر تعجب کرنے لگے اے اللہ کے رسول پھر وہ کون ہوگا؟ کہا کہ وہ مسلمان ہوں گے, ہے نا, یہودی نصارہ نہیں ہوں گے, یعنی وہ جو ہے قابل تعریف نہیں ہوں گے. تب لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کس وجہ سے؟ کہا کہ اولاد ہوگی, ہے نا, لیکن جو ہے انہیں واجبات احکامات اہل بیت کی معرفت کا تعلیم نہیں دیں گے, دنیاوی تعلیم دیں گے. یعنی دنیاوی نعمت مل جائے نا, دنیاوی تعلیم. لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ دنیاوی تعلیم نہ دے, ہے نا, وہ بھی ضروری ہے نا, وہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے. تو فرمایا کہ صرف جو ہے نعمت, کچھ نعمت کی وجہ سے فائدہ رہے گا نا, کچھ نعمت کی وجہ سے دنیاوی تعلیم دیں گے لیکن جو ہے دین کا تعلیم نہیں دیں گے. تو فرمایا کہ وہ افراد جو ہے نا ہماری نگاہوں میں قابل تعریف نہیں ہوں گے بلکہ جو ہے وہ قابل مذمت ہوں گے. تو تعلیم جو ہے تمام چیزیں ہیں نا, احکامات ہے, اسلام کے احکامات ہے, نماز کے احکامات ہے نا, پڑوسی کا حقوق ہے, اہل بیت کی معرفت ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی نعمت کے لیے جو ہے انسان دیگر جو ہے تعلیم دلائے گا لیکن واجبات کی طرف توجہ نہیں کرے گا تو بہرحال اس دنیا میں تو اچھی طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ بڑا چہل پہل ہو, رونق ہو, بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزار دے, ہے نا, چہل پہل ہے, رونق ہے, سب ہے. اور اگر جو ہے یہ معرفت اہل بیت کا دین کا تعلیم نہیں ہے, اوپر سب رونق رہے گا, ہے نا, لیکن مرنے کے بعد جب زمین کے اندر جائے گا سب رونق ختم ہو جائے گی, چمک دمک سب ختم ہو جائے گا, ہے نا. پڑھ دیجئے ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. اسی لیے یہ ہے کہ وہ انسان پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان سعادت مند ہے جس کی اولاد نیک صالح اولاد ہو. تو وہ انسان سعادت مند ہے, صالح اولاد ہے. ایک چیز یہ ہے. اب بہرحال دو تین چار چیزیں ہیں, اگر اس میں سے ایک بھی ہے تو سمجھ لیجیے کہ سعادت مند ہے, اسے سعادت مل گئی. ایک تو اولاد کے سلسلے سے نیک اولاد صالح اولاد ہو, اور دوسری چیز فرمایا کہ اس کے دوست ارد گرد رہنے والے جو دوست ہوں وہ جو ہے نیک ہو, ہے نا. انسان دوستوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے نا, فلاں ارے ان کے تو یہ دوست ہیں, ہے نا, فلاں جو ہے ان کے دوست ہیں. تو دوست کے ذریعے انسان پہچانا جاتا ہے. یعنی فرمایا کہ ایک سعادت یہ ہے کہ اس کے دوست نیک ہے, اور دوست بھی ہونا, اسی لیے مولا علی نے فرمایا, ہے نا, یہ بھی حیرت کا مقام ہے تعجب کا کہ دوست نہ ہو, اس سے زیادہ یہ ہے کہ دوست ہو اور دوست کو جو ہے دشمنی میں تبدیل کر لے, تو یہ بھی ہے. تو بہرحال دوسری چیز فرمایا کہ دوست ہو. اور نویں امام نے فرمایا کہ شریر جو دوست ہوگا, جو شرارت کرنے والا, ہے نا, یعنی بدبخت نیک نہیں ہوگا, امام نے فرمایا کہ وہ جو ہے تلوار کے مانند ہے. جو شریر ہوگا, ہے نا, فتنہ پرور دوست ہوگا تو تلوار کے مانند ہے نا. تلوار کا جو ہے ہینڈل ہوتا ہے بڑا اچھا ہوتا ہے نا, پکڑے اچھا, لیکن اس کی دھار خطرناک ہوتی ہے نا, دھار خطرناک ہوتی ہے نا. اسی طریقے یا مثلا جس طریقے سے چاقو وغیرہ سے کھیل رہا ہے, بلیڈ وغیرہ سے کھیل رہا ہے, لیکن جو ہے دھار خطرناک ہوتی ہے, کب کٹ جائے معلوم نہیں. تو فرمایا شریر دوست ایسا ہی ہے نا. یعنی امام نے جو ہے جو اصول بتایا ہے کہ
تو جو شریر ہو اس سے دوستی نہ کرنا ہے نا۔ دوستی کا معیار بھی امام معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اس سے دوستی نہ کرنا ہے نا، کبھی نہ کبھی جو ہے تمہیں نقصان پہنچے گا اس سے۔ تو بہرحال ایک چیز یہ فرمایا کہ ارد گرد بیٹھنے والے نیک ہو صالح ہو، مثلاً جو ہے شریر نہ ہو۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ بیوی جو ہے زوجہ وہ صالح نیک ہو، ہے نا۔ اصل نیک سے مراد یہ ہے کہ سب زینت ہو، ہے نا، مجلس کے لیے ہے نا زینت بن جائے، ہے نا، محفل کے لیے ہے نا زینت بن جائے، اور تمام چیزیں ہے نا اولاد کی پرورش کے لیے ہے نا نیک ہو، یہ چیزیں ہے۔ بعض یہ بھی ہوتا ہے کہ چلیے شریف ہوتا ہے نا کہ شریف ہے لیکن مومنہ نہیں ہے، تعجب نہیں نہ کر رہے ہیں، شریف ہے لیکن مومنہ نہیں ہے۔ تو اب جو ہے اگر مومنہ نہیں ہے تو پھر جو ہے اس کی اب ذمہ داری ہے نا، ذمہ داری ہے کہ پھر جو ہے معلمہ وغیرہ کر لے، ہے نا۔ گھر اور خراب ہو جاتا ہے، کوئی چیز فریج وریج خراب ہوتی تو بلاتے ہیں نا بنانے کے لیے، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے ضروری ہے کوئی معلمہ کرے۔ اب یہ نہیں کہ باہر جذبات میں کر لیا اور بعد میں جو ہے تانا دے رہے ہیں نا کہ سیکھ کر نہیں آئی، یہ کر کے نہیں آئی، ہے نا۔ تو بہرحال سمجھ گئے ہوں گے آپ، ہے نا۔ پڑھیے سلوہ۔ تو ہے نا زینت ہو، یہ تمام چیزیں۔ اور چوتھی چیز یہ فرمایا کہ رزق جو ہے نا اس کے وطن میں، یعنی ایسا ہو کہ دن بھر محنت کرے اور شام کو پہنچ جائے، ہے نا، اپنے اہل و عیال کے پاس، شام کے وقت بیوی بچوں کے پاس پہنچ جائے، ہے نا۔ اچھا اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، دن بھر کام کیے، ہے نا، اب معلوم ہوا 3 بجے رات تک ٹہل رہے ہیں، ہے نا۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تھکے ہیں کیا؟ زبردستی نہیں سن رہے تو سمیٹ دیا جائے۔ تو فرمایا کہ مثلاً جو ہے یہ کہ اہل و عیال کے پاس پہنچ جائے، لیکن جو ہے یہ ہے کہ محنت کرو، اور فرمایا کہ موت جو ہے تمہیں ایک بار تلاش کر کے آئے گی۔ موت تو ایک ہی بار آنا ہے نا، تلاش کر جہاں بھی رہو، سمندر کے تہہ میں رہو، ہے نا، جہاز پہ، اس پہ اس پہ، بہت بڑے قلعے میں رہو، کہیں بھی رہو، لیکن موت جو ہے تلاش کر کے موت ایک بار آئے گی، ہے نا، موت ایک بار آئے گی۔ اور فرمایا جو ہے رزق، ہے نا، یہ رزق جو ہے تمہیں بار بار، ہے نا، ہر روز جو ہے وہ تلاش کرتا رہے گا۔ لہٰذا رزق کے سلسلے سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ پڑھیے صلوات محمد وآل محمد کے، ہے تو بہرحال جو عظمت میں نے بیان کیا ہے کہ اولاد کے سلسلے سے، بیٹی کے سلسلے سے، آپ دیکھیں کہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا جو معجزات ہے نا، بے شمار جو ہے شہزادی کے معجزات ہیں۔ ایک معجزہ یہ بھی ہے، وہ معصومہ قم کے نام سے کتاب ہے نا، دیکھیں گے اس میں تفصیل سے سب جو ہے لکھا ہوا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ ایک شخص تھا، جب قم میں پہنچا حالات اچھے نہیں تھے، اب اس نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے قم ہی میں پناہ لے لیں، لیکن مسئلہ تھا مکان وغیرہ کا۔ تو آیت اللہ گل پیغانی صاحب کے پاس ہے، وہ شخص گیا اور آخری امام سے توسل کر رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں مکان یہاں چاہیے تو معصومہ قم سے تم توسل کرو، ہے نا، یہاں جو ہے ان کی حکومت ہے، جاؤ اور جانے کے بعد ان سے توسل کرو۔ اور یہ شخص گیا اور جانے کے بعد زری پکڑ کر دعا کرنے لگا، اور جیسے ہی باہر نکلا تو ایک شخص مل گیا، سوال کیا، بتایا، تعارف کرایا، ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو ہم جو ہے تمہیں قرض کے طور پہ کچھ دے دیں گے۔ بہرحال اب خوش ہو گیا کہ کچھ مسئلہ حل ہوا۔ پھر جو ہے آیت اللہ گل پیغانی صاحب کے پاس آئے، آنے کے بعد اس نے ذکر کیا۔ جب ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم بھی تمہیں کچھ دے دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا۔ اب جیسے ہی پھر دوبارہ ایک شخص ملا، پورا مسئلہ بیان کر دیا، کہا کہ جو باقی ہے تم ہمیں دے دینا بعد میں، اور ہم تمہیں دے دے رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس نے کیا کیا، آخر کار جو ہے وہ مکان وہاں پہ لے لیا۔ اور جب لے لیا اور جب آیت اللہ گل پیغانی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا
اور حاضر ہونے کے بعد ذکر کیا کہ ہم نے جو ہے معصومہ قم سے توسل کیا، یہ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن اب ایک مسئلہ رہ گیا ہے کہ جو قرض ہے نا، جب اس نے ذکر کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا تھا قرض ہے نا، اسے جو ہے ہم نے معاف کر دیا، اس کے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا سے توسل کیا تو معصومہ قوم نے جو ہے اسے عطا کیا ہے۔ ایک اور معجزہ پڑھ دے کہ رہنے دے؟ پڑھ دے۔ تو ملتا ہے کہ ایک شخص آذربائیجان کا تھا ہے نا، اور اس کا نام جو ہے حمزہ نام تھا، لیکن ایک آنکھ سے نابینا تھا، ایک آنکھ صحیح نہیں تھی۔ تو بہرحال بڑا ذہین تھا ہے نا، بڑا ذہین تھا۔ وہ آیا آذربائیجان سے تہران ہے نا، داخلہ لینے کے لیے، تہران سے پھر قم آئیں گے۔ اب جب تہران پہنچا تو بہرحال کانفرنس وغیرہ کالج وغیرہ میں پہنچا، پہلے لوگوں نے استقبال کیا، یہ تمام چیزیں۔ اب جو ہے جب استقبال وغیرہ کیا، کیمرہ وغیرہ سے تصویر بنائی گئی۔ اب تصویر بنائی گئی تو ایسے موقع پہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ آنکھ خراب تھی زیادہ تر ہے نا، وہیں پہ اسی پہ ہے نا نشانہ تھا نا، زیادہ تر یہی بنا کہ ایک آنکھ خراب ہے۔ اب جو ہے بہرحال یہ ہوا کہ قم حوضہ علمیہ قم ہے، آیت اللہ عائری یہ مؤسس ہے حوضہ علمیہ قم کے۔ اب جب آیا قم میں کی داخلہ کر لیں پڑھے، تو اب لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ مسئلہ ہے۔ اچھا خطابت وغیرہ کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے، اگر خطابت کر رہا ہے، اگر یہ تھوڑا مسئلہ ہو تو اس سے بھی بڑا اثر پڑتا ہے نا۔ خطابت میں بعض جو چیزیں ہیں اگر اوپر کچھ ڈال لیجئے یا کچھ یہ کر لیجئے تو اس کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے نا، ایسے ہی نہیں کرتے ہیں، پڑھیے صلوات ہے نا۔ تو ہے نا یہ کسی پہ طنز وغیرہ نہیں ہے، یعنی بتا رہے ہیں نا کہ اس کا بھی ایک اثر پڑتا ہے نا، اثر پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہوا خطابت کریں گے، مجلس پڑھیں گے تو ایک آنکھ ایسا ہے اس کا بھی اثر پڑے گا، اثر پڑے گا۔ بعض لوگ مذاق اڑائیں گے ہے نا، بعض توجہ نہیں دیں گے، بعض صرف کر ہی دیں گے ہے نا۔ تو بہرحال تو ذہین تھا، یہ ہوا کہ ایسا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال مجبور ہو کے بتائے یہ قانون ہے، لیکن جو ہے ہم تمہارا داخلہ لے لیتے ہیں۔ اب جو ہے جو باقی طالب علم تھے وہ جو ہے مذاق اڑا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ اب آخر میں یہ طے کر لیا کہ اب جو ہے بس یہی آخری، اب نہیں سنائیں گے، مختصر کر رہے ہیں، اب یہ طے کر لیا کہ اب ہم اپنے وطن چلے جائیں گے، اب پڑھیں گے نہیں۔ تو آخری سلام کرنے کے لیے، آخری خدا حافظی کرنے کے لیے ہے نا، آخر میں آیا کہ ہم جو ہے خدا حافظ کر لیں، آخری سلام ہے نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مثلا جو ان سے بیزار ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہے نا الوداع نہ کہو، الوداع کو معنی ہی نہیں سمجھے۔ الوداع جو یہ کیفیت ہوتی ہے 2 مہینہ 8 دن، وہ کیفیت نہیں رہتی ہے نا۔ بات سمجھتے ہیں الوداع کا مطلب حسین کو الوداع کہہ دیا نا۔ ہر چیز اہل بیت معصوم یا بعض معنی الفاظ جو ہے وہ چیزیں ہیں ہر انسان جو ہے درک نہیں کر سکتا، جو اس کے بعض ذہن میں ہوتا ہے تو سوچتا ہے جلدی سے طے کر دے، پڑھیے صلوات ہے نا۔ تو بہرحال اگر اس پہ جائیں گے تو 10 منٹ اور لگے گا، مختصر کرنا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ آخری سلام کرنے کے لیے گیا کہ معصومہ قم اب اپنے وطن جا رہے ہیں، اب یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو بہرحال آخری خدا حافظ سلام و زیارت اور رو کے ہے نا اپنا نکلا۔ جیسے ہی حرم سے نکلا تو اسی کا ایک ساتھی، اس کا نام تھا اسماعیل، وہ آیا اور آنے کے بعد جو ہے سلام کیا، ایسے ہی سلام کیا۔ بہرحال متوجہ اتنا نہیں ہوا، پھر اس کے بعد پلٹ کے کہا، سلام کیا، پلٹ کے پھر اس کے بعد جو ہے متوجہ ہوا تو تعجب سے کہنے لگا تم ہی حمزہ؟ ارے اس میں کیا تعجب ہے؟ کہا نہیں تمہاری آنکھ جو ہے وہ درست ہو گئی، اب متوجہ ہوا ہے نا، اب جو ہے وہ متوجہ ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ جو آنکھ خراب تھی، جو عیب تھا، سب عیب جو ہے دور ہو گیا ہے نا۔ تو اب اس نے کہا کہ معصومہ قم اب جو اپنے وطن جائیں گے تو آپ کی ایک نشانی لے کر، ایک معجزہ لے کر، پڑھیے صلوات محمد والے محمد پہ۔ تو مختصر یہ کہ معصومہ قم ہے، اگر انسان جو ہے ان سے توسل کرے اور دیکھے کہ 8ویں امام جب آ گئے اور یہاں تک کہ معصومہ قم بھائی سے ملنے کے لیے جب مدینے سے چلی ہے، منزل ساوا پہ پہنچی ہے، اور جب یہاں پہ پہنچی ہے، اب اس کے بعد جو ہے بزرگان جو لے کے جانے لگے سواری، اب دیکھا کہ سیاہ پرچم لگا ہوا ہے، سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں،
اب یہ اصرار کر رہی تھی، پوچھ رہی تھی، لیکن لوگ خاموش تھے. آخر میں بتایا، بس آخری فکر آخر میں بتا کہ آپ کے بھائی کو شہید کر دیا گیا. تو جب معصومہ قم نے یہ سنا تو اس کے بعد جو ہے 17 دن زندہ رہی ہیں. پھر معصومہ قم کی وفات ہو گئی. صرف 17 دن یہ سن کر زندہ رہی ہے. میں کہوں گا معصومہ قم، آپ نے صرف سنا، لیکن ایک بہن 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی کہ شمر کا کند خنجر ہے، حسین کا سوکھا گلا ہے. شہزادی کہہ رہی تھی حالن ساقی، ارے کیا ہی تو ہی میرا بھائی ہے، ارے بھیا حسین تجھے پیاس حاصل ہو. وسیعلم الذین ظلموا من قلبهم. پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو مریض ہیں جہاں کہیں بھی انہیں شفا عاجل عنایت فرما. وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. من کے اوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم یا الحمد للہ والارواح التي حلت بفنائك لك مني السلام الله عبدا ما بقيت وقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر أحد مني زيارتك. والسلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم یا غالب الارواح. السلام علیکم یا ولی الظفار الفقراء. السلام علیکم یا اشرف الراحمین. السلام علیکم یا المدفون سلطان العاصم یا علی بن مسعود. السلام علیکم یا صاحب الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم. السلام علیکم یا قائد الوران. السلام علیکم یا باب الرسولان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.